اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات ارشاد فرما دیں عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، پروردگار عالم سورہ مبارک حمد میں ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہ آیت اور یہ سورہ عصمت اہل بیت علیہم السلام پہ بھی دلیل بنا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا وہ کیسے؟ ہمارے بہت سے ائمہ علیہم السلام نے جو ہمیں طریقہ عبادت اور طریقہ دعا سکھایا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے عجز و انکساری کا اظہار کیا۔ مثلا پروردگار میں تیری بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوں، آیا ان آنکھوں کے ذریعے کہ جنہوں نے گناہ کیے، آیا ان ہاتھوں کے ذریعے جو برائی کی طرف اٹھے، آیا ان کانوں کے ذریعے جنہوں نے برائیاں سنی۔ تو عام ذہن ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جناب جب آپ کے یہاں پر عقیدہ عصمت پایا جاتا ہے تو پھر وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں سورہ حمد کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ قرآن۔ جواب دیجیے سر۔ اللہ کا۔ اس میں جو کچھ کہے گا وہ کون کہے گا؟ خدا کہے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کیجیے آپ۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے، اور مہربانی کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے۔ تو یہ اللہ کس کے نام سے شروع کر رہا ہے؟ یہ اللہ کس کے نام سے شروع کر رہا ہے؟ اس نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے نام سے شروع کرو، اس نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اس کے نام سے، اس اللہ کے نام سے۔ ہو کی ضمیر اس کی طرف ہے۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھئی اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کس کی عبادت کرتا ہے اور کس سے مدد چاہتا ہے؟ اور فقط اتنا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ پروردگار تو مجھے صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پہ تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہر صاحب فکر یہی کہے گا مولانا کلام تو اللہ کا ہے، لیکن اس نے اس سورہ میں ہمیں سلیقہ بندگی بتایا ہے کہ دیکھو جب میری بارگاہ میں آؤ تو اس انداز سے آؤ۔ بس جس طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں سلیقہ بندگی بتایا، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے عجز اور انکساری کے ساتھ ہمیں دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ بتایا کہ دیکھو ہم گناہگار نہیں ہیں لیکن تم گناہگار ہو، ہماری نگاہیں گناہگار نہیں ہے لیکن تمہاری آنکھوں نے گناہ کیا ہے، ہمارے کان پاک و پاکیزہ ہیں لیکن تمہارے کانوں نے گناہ کیا ہے، ہمارے ہاتھ پاک و پاکیزہ ہیں تمہارے ہاتھوں نے گناہ کیا ہے۔
اس لیے کہ تمہاری آنکھ اور ہے ہماری آنکھ اور ہے، تمہارے کان اور ہے ہمارے کان اور ہے، تمہارے ہاتھ اور ہے ہمارے ہاتھ وہ ہے، تمہارے آنکھیں وہ ہے جو گناہگار ہے، ہماری آنکھیں عین اللہ ہے، ہماری زبان لسان اللہ ہے، ہمارے کان اذن اللہ ہے، ہمارا سینہ صدر اللہ ہے، ہمارا ہاتھ ید اللہ ہے، ہمارا نفس نفس اللہ ہے۔ تو طریقہ بندگی ہمیں سکھایا ہے، وہ ان کی انکساری ہے، وہ تو معصوم کی ذات ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پہ ہمارے یہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے عزیزان گرامی، جو اہل بیت ہیں ان کے یہاں تو ترک اولا بھی نہیں ہے، اور صرف ہمارے اماموں کے یہاں نہیں ہے عزیزان گرامی۔ مولا عباس سے کوئی ترک اولا سرزد دکھا دیجئے، شہزادی زینب سے کوئی ترک اولا ہوا ہو وہ دکھا دیجئے، شہزادہ علی اکبر سے کوئی ترک اولا ہوا ہو تو وہ دکھا دیجئے، کوئی ترک اولا نہیں ملتا۔ اسی لیے تو عباس ثانیہ حیدر کہلائے، جناب زینب ثانیہ زہرا کہلائیں، اور شہزادہ علی اکبر صرف صورت میں رسول کے مشابہ نہیں تھے، بلکہ امام حسین نے فرمایا میرا لال صورت اور سیرت میں رسول کے مشابہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ میرا لال صورت اور سیرت، میرا لال صورت میں بھی رسول کے مشابہ، سیرت میں بھی رسول کے مشابہ۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے عزیزان گرامی کہ وہ پیکر بشریت میں ڈھل کے آئے دنیا میں تاکہ ہمیں درس دے سکے اور ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں، اور اس کی جب بارگاہ میں جائیں تو کتنی عاجزی کے ساتھ جائیں۔ آپ دیکھیں جب آپ کسی آفیسر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، کتنا ادب ہوتا ہے۔ تو اہل بیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو کس انداز کے ساتھ جاؤ۔ جب اس کی بارگاہ میں، یہی تو دو سوال ہے نا نماز میں، جب آپ آئیں مصلی پہ جائیں تو پہلا سوال یہ ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ پہلا سوال کیا ہے؟ جب بھی آپ کبھی بھی کسی عبادت کے لیے جائیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ہم یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں، یہ عمل ہم کیوں انجام دے رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں مصلی پر، اور کس کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیوں جا رہے ہیں، دوسری چیز کس کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ عظیم کتنی بارگاہ ہے، جب مصلی پہ کھڑے ہو تو پھر ہمارا انداز کیا ہو، ہم تنہا ہیں مصلی میں ہیں، ہم صحرا میں ہیں مصلی پہ ہیں، ہم مارکیٹ میں اپنی شاپ کے اوپر ہم نے مصلی بچھا رکھا ہے، ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، جب مصلی پہ جاتے ہیں تو کس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور کیوں پیش ہو رہے ہیں۔ دونوں سوال اور یہ تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ ہوم ورک دینا بھی ضروری ہوتا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو کتنی عظیم ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ کتنا عظیم ہے، اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ میں اشارہ کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ تکبیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تصور میں اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی لائیے کہ وہ کتنا بزرگ و برتر ہے۔ یعنی آپ سوچتے چلے جائیے، بھئی اگر کوئی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے تو وہ کتنا بڑا، ہم اسے تصور کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایک ملک کا مالک ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ اور پروردگار عالم صرف زمینوں کا مالک نہیں ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، 18,000 عالمین اس میں، کتنی مخلوق، اور سب کا پروردگار عالم۔ انسان اس کی کبریائی اور بزرگی کا اندازہ لگائے جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اور جس کے لیے ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہے وہ ذات، بزرگ و برتر، کتنی بزرگ اور کتنا برتر، کتنا اعلیٰ،
کتنا عظیم، کتنا عرفہ، ہماری فکر سے بھی بالا. اور وہ وحدہ لا شریک ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے رکوع قیام کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد بہت مخلوق ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہم اس کے سجدے کے محتاج ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہماری خدمت کی ضرورت نہیں، ہمارے قیام کی ضرورت نہیں. کوئی انسان یہ سوچ لے کہ جناب ہمیں ہماری عبادت کی اسے ضرورت ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے قرب کی تلاش ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اور جب انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا عزیزان گرامی، جب اسے یاد رکھنے لگتا ہے وہ انسان اپنے رب کو اور اپنے پروردگار عالم کو، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ ہمیں تھوڑی سی خوشی دے دیتا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں تھوڑا سا غم دے دیتا ہے تب بھی ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تو پھر 24 گھنٹے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اسے یاد رکھ رہے ہیں. اور جیسے ہی اللہ نے نعمتیں دی، نہ مصلی کا پتہ ہے، نہ وقت نماز کا احساس ہے. تو عزیزان گرامی، اہم یہ ہے کہ اللہ کوئی خوشی دے اور کوئی نعمت دے اس پہ بھی سجدہ شکر ادا کرے، اور کسی نعمت کو چھین لے انسان اس پہ بھی سجدہ شکر ادا کرے. یہ ہے عبادت کا طریقہ. اس لیے کہ عبادت تو سب کر رہے ہیں نا، عبادت سب کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں صرف جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اگر کوئی جنت کے حصول کے لیے عبادت کر رہا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ کم درجے کی عبادت ہے. اور کوئی انسان جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے کم درجے کی ہے. توجہ رکھیے گا. اب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو سیر کراؤں میں یہاں سے، ہے نا. عبادت وہی ہے عزیزان گرامی کہ جو جنت کے حصول سے ایک قدم آگے بڑھ جائے. پروردگار یہ میرے سجدے شہد کی نہروں کی وجہ سے نہیں ہے، میرا یہ قیام جنت کے پھلوں کی لالچ میں نہیں ہے. پروردگار میری یہ تسبیح و تقدیس مکان جنت کے لیے نہیں ہے. اے پروردگار میری یہ عبادت تیری عطا کردہ جو جنت میں مجھے نعمتیں نصیب ہوں گی اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری عبادت کا مقصد ہے تیری رضا اور تیرا قرب. بھئی یہی پہ آنے کے بعد معرفت کام آتی ہے عزیزان گرامی. یہی معرفت کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ جب انسان لالچ کو چھوڑ کر اللہ کا قرب تلاش کرنے لگتا ہے. اے پروردگار میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میرے روزے، میرے سجود، میری عبادت، میری قرآت، میرے اچھے اعمال یہ جنت کے لالچ میں نہیں ہے، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو اب میں تیری عبادت کر رہا ہوں تاکہ تیرا قرب مجھے حاصل ہو جائے، تیرا قرب حاصل ہو جائے. اور اے پروردگار یہ جو میں گناہوں سے پرہیز کر رہا ہوں نا، یہ بھی اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلوں سے بچ سکوں، جہنم کے انگاروں سے بچ سکوں، اس لیے میں نے برائی کو چھوڑ دیا نہیں. اے پروردگار عالم میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیرے قرب سے دوری پہ صبر نہیں کر سکتا ہوں. دعائے کمیل کے جملے. اے پروردگار میں آتش جہنم پہ تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری رحمت سے دوری پہ کس طریقے سے صبر کروں گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اگر یہ فکر انسان کے ذہن میں آ جائے تو انسان پھر اعلیٰ ترین منزلوں پہ فائز ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کے ذہن میں صرف اور صرف پھر وہی ہوتا ہے جس کو ذہن انسانی میں ہونا چاہیے. پروردگار میری عبادتیں تیرے تقرب کا ذریعہ بنے، میری قرآت تیری تقرب کا ذریعہ بنے، میری تسبیح تیرے تقرب کا ذریعہ بنے، میری عبادت ریاضتیں تیرے تقرب کا ذریعہ بن جائے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء
وصلاحہ البقاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا من لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وفعل بی ما انت اہلہ. اور پھر اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام ہے. ہمیں مولا کائنات نے عبادت کو معراج کی منزلوں پر پہنچا دیا، عابد کو اس تصور کے ساتھ اس کی حد انتہا تک پہنچا دیا. عبادت ہو تو اس لیے ہو کہ یا سری الرضا، اے پروردگار تو مجھ سے راضی و خوشنود ہو جا. اور جیسے جیسے رب راضی ہوتا چلا جاتا ہے اپنا قرب اسے دیتا چلا جاتا ہے، انسان اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت دیر میں راضی ہوگا. یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. ہماری ماں ہم سے کتنی جلد راضی ہو جاتی ہے، تو پروردگار تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو وہ کتنی جلدی راضی ہو جائے گا. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے پروردگار بس میرے گناہوں کو بخش دے. میرے پاس دعا کے سوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر سکتا ہوں. جس کا نام نامی ہی شفا ہے، جس کا نام نامی ہی دعا ہے، اور جس کا ذکر شفا ہے. اللہ اکبر. اس نے بتایا کہ میرا نام ہر مرض کے لیے دوا ہے. وذکرہ شفا، اور اس کا ذکر شفا ہے. اللہ اکبر. پھر مولا کائنات نے اس دعا کے اندر جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جناب خضر سے مروی ہے، جو دعائے کمیل حضرت کمیل کو تعلیم دی ہے مولا کائنات نے. اور پھر اس میں وہی جملے ہیں، اے وہ میرے رب کہ جو بلیات کو دفع کرنے والا ہے، اور اے میرے وہ رب کہ جو انسان جب اندھیروں میں گھبراتا ہے تو پھر نور اس تک پہنچاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر آخر کا جملہ ہے وفعل بما انت اہلہ. بس اے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اب تم میرے حوالے سے اس کام کو کر جو تجھے زیبہ دیتا ہے. اللہ اکبر. جو تجھے زیبہ دیتا ہے. تو رب ہے، تو خالق ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو عظیم ہے، تو برتر ہے. بس جو تیری شان ہے اس شان سے میرے حوالے سے معاملہ کر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس شان کے ساتھ میرے حوالے سے معاملہ کر. تو عزیزان گرامی، ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، بس ہم مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی کہ جب ہماری عبادت کر رہے ہو تو پھر مدد بھی ہم ہی پہنچائیں گے تم تک. اب یہاں پر آنے کے بعد علماء اسلام بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے لگتے ہیں ان کی توحید اتنی کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بس اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیے. اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا قرآن سمجھا ہے آپ نے. علی کو چھوڑ کے جب انسان قرآن سمجھتا ہے تو ایسے ہی سمجھتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. غیر اللہ سے اس انداز سے مدد چاہنا کہ اللہ نے انہیں اختیار عطا کیا ہے، یہ عین عبادت ہے. آپ کسی سے بھی مدد مانگیے، لیکن یہ پیش نظر رہے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت انہیں دی ہے، پروردگار عالم نے اپنی طاقتیں انہیں دی ہے، تو لہٰذا ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں. اور یہ بغض اہل بیت میں اس حد تک چلے گئے اور کہنے لگے نہ یا علی کہیے نہ یا رسول اللہ کہیے. ابھی میں ایک کلپ میں نے دیکھی، مولانا علی رضا رضوی صاحب نے اسی حوالے سے جملہ پڑھا ہے. تو اس میں کسی نے، ہمارے چھوٹے بھائی نے، وہ ہمارے عالم دین پہ کمنٹ کیا ہے، اعتراض کیا ہے، اور اسی کو میں جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ادنا سا طالب علم ہو کر پہلے ایک میں تمہید خاک آپ کے ذہن میں بنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. عزیزان گرامی، حضرت علی سے مدد لینا بھی جائز ہے، رسول اللہ سے مدد لینا بھی جائز ہے. حضرت علی سے اور رسول سے مدد لینا بالکل جائز ہے. کیوں؟ ہمارے لیے جو سیرت ہے وہ سیرت نبی ہے. ہم کس سے مدد لیں؟ کس سے مدد لیں گے؟ یہ تو رسول ہمیں بتائیں گے نا کہ مدد کیسے لی جائے اور کس سے لی جائے.
اس لیے کہ آپ نے نماز ان سے لی، روزہ ان سے لیا، حج ان سے لی، خمس کے احکام ان سے لیے، قرآن ان سے لیا، پوری شریعت ان سے لی. تو اب مدد کا طریقہ بھی تو نبی بتائیں گے کہ کس سے لی جائے اور کس سے نہ لی جائے. یہ تو عزیزان گرامی ہم نے میدان خیبر میں دیکھ لیا. قدرت کی آواز آئی محمد کہو، ناد علیم مظہر العجائب، علی کو آواز دو. تو عزیزان گرامی جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ علی کو آواز دو، تو پھر امت پہ یہ فرض ہے جب مشکل میں مبتلا ہو تو مشکل کشا کو آواز دے. مشکل کشا کو آواز دے. ہم کسی مولانا سے نہیں پوچھیں گے آپ بتائیے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے. یہ تو ہمیں نبی بتائیں گے نا کہ مدد کس نے اس سے مانگنی چاہیے. رسول نے خیبر میں کہا، رسول نے بند کمرے میں نہیں کہا، میدان میں کہا. کمال ہے ان کی ساری روایتیں کمرے والی تو بڑی بڑی کتابوں میں محفوظ ہے اور میدان والی ساری روایتیں بھول گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ساری روایتیں بھول گئے، سب حدیثیں بھول گئے میدان والے. بھئی کمرے میں جو چند لوگوں کے درمیان کہا وہ یاد رہا، میدان میں جو ناد علی پڑھی بھول گئے، میدان میں جو من کنت مولا کہا بھول گئے، جو میدان میں حدیث ارشاد فرمائی اسے بھول گئے. تو رسول نے کمرے میں تو نہیں ارشاد فرمایا، کھلے میدان میں کہا ناد علیم. تو رسول بتا رہے ہیں اگر مدد چاہنا ہے تو علی سے چاہو، اس لیے کہ اللہ بھی جو مدد کرے گا وہ اللہ کے علی کے ذریعے کرے گا. اللہ بھی جو مدد کرے گا وہ کس کے ذریعے کرے گا؟ محمد اور آل محمد کے ذریعے کرے گا. چلیے قرآن کریم کی ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد مانگیے، استعینوا مدد مانگیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہاں پہ حکم ہو رہا ہے استعینوا، امر ہے، آرڈر ہے، مدد مانگو. بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. صبر کون سی مدد کرے گی؟ والصلاۃ اور نماز سے مدد مانگو. ایک ہوتا ہے ظاہر قرآن، ایک ہوتا ہے باطن قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر بھی مدد کرے گا اور نماز بھی مدد کرے گی. توجہ رکھیے گا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹنے نہ پائے، نماز ترک ہونے نہ پائے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے ظاہر قرآن. ایک ہے باطن قرآن. باطن قرآن بتائے کون کہ صبر سے مراد کیا ہے، صلاۃ سے مراد کیا ہے. تو عزیزان گرامی وارث قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ باطن قرآن ہے کیا. صادق آل محمد نے فرمایا کہ صبر سے مراد نبی ہے، صلاۃ سے مراد علی ہے. تو یا محمد کہنا بھی جائز یا علی کہنا بھی جائز. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا ہم جو مدد مانگ رہے ہیں یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مردوں سے مدد مانگنا ناجائز ہے. عزیزان گرامی ہم مردوں سے مدد مانگتے ہی نہیں. جو مردہ ہو جائے ہم اسے نہ نبی مانتے ہیں نہ امام مانتے. جو مردہ ہو جائے نہ اسے ہم نبی مانتے ہیں نہ امام. ہمارا اور آپ کا شیعت کا عقیدہ کیا ہے نبی اور ائمہ کو لے کر؟ سب کا عقیدہ ہے کہ ظاہراً دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مرے نہیں، مرے نہیں ہیں. دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں دوسرے کہ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا یہی تو سب سے بڑا عقیدہ ہے. کہنے گے کہ دلیل، میں نے کہا دلیلیں بہت ہیں، ایک دلیل نہیں ہے، دلیلیں بہت ہیں. پہلی دلیل، شہید راہ خدا کو مردہ تصور نہ کرو، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. کمال ہے. من مات علی حب آل محمد، جو محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو وہ کون ہے؟ شہید ہے. کمال ہے کہ شہید تو مرتا نہیں ہے، اور جو سید الشہداء ہو، صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر.
اب اپنا اپنا مقدر ہے، یہ تبرک کے طور پہ لے جائیے میرا جملہ. نبی اور اماموں کی حیات پر سب سے بڑی دلیل کلمہ ہے اور تشہد ہے، اذان ہے، اقامت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد تحفہ دیا ہے آپ کو. محمد ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ بھائی علی رضا رضوی صاحب نے سلام کو پیش کیا کہ سلام میں جو ہم کرتے ہیں نبی کی ذات پر، تو یہ دلیل ہے کہ سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، مردہ کو نہیں کیا جاتا. تو اس نے کہا وہاں پہ عبد صالح پہ بھی تو سلام ہے، تو کیا سارے عبد صالح زندہ ہے؟ ہم نے کہا یہی تو ہم بتا رہے ہیں، عبد صالح عام نہیں ہے. جب ہم عبد صالح کو سلام کرتے ہیں تو وہ عبد صالح ہمیں کربلا کے میدان میں زیارت ابو الفضل عباس میں نظر آتا ہے. السلام علیکم یا عبد صالح. میں نے کہا آپ اس میں نہیں ہیں، الحمدللہ ان عبد صالح میں آپ نہیں ہے، لیکن جو عبد صالح ہے وہ زندہ ہے. جو عبد صالح ہے وہ زندہ ہے اور اسے سلام ہے. اور ہمارے یہاں پہ زیارتوں کا ہونا سب سے بڑی دلیل، سلام اور زیارت زندہ پہ ہوتی ہے، مردہ پہ نہیں ہوتی. اور اگر کسی شیعہ کی سمجھ میں، بعض شیعوں کی سمجھ میں بھی عقیدہ نہیں آتا، تو جیسے توحید پہ عقیدہ رکھنا واجب، ایسے ہی غیبت ایمان پہ عقیدہ رکھنا واجب. اور جیسے غیبت پہ عقیدہ رکھنا واجب، ایسے ہی رجت پہ بھی عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے. محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ خود سب سے بڑی دلیل ہے ان کے زندہ ہونے کی. محمد اللہ کے رسول ہے، نہ یہ کہ محمد اللہ کے رسول تھے. علی اللہ کے ولی ہیں، نہ یہ کہ اللہ کے ولی تھے. خود یہ جملہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور پوری روایتیں ہیں، آپ کو مل جائے گا کہ شام غریبہ میں مولا کائنات کی تشریف آوری، اور اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں عزیزان گرامی تاریخ اسلام کے اندر. بہرحال یہ مکمل ایک موضوع ہے اور اس میں معرفت چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. اور معرفت کے انسان جب اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہوتا ہے تو تب اسے اندازہ ہوتا ہے. میں اگر اجازت دیں تو ہلکا سا گوشہ دیتے ہوئے بات کو تمام کر رہا ہوں. اصل میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا محمد و آل محمد کا خاصہ کیا ہے. وہ خاک سے بنے ہیں یا نور سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں نا. جسم نہیں تھا تو یہ تھے، زمین نہیں تھی تو یہ تھے، پانی نہیں تھا تو یہ تھے، آگ نہیں تھی تو یہ تھے، مٹی نہیں تھی تو یہ تھے، ہوا نہیں تھی تو یہ تھے. جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے. اور کسی کی سمجھ میں اگر معرفت نہ آ رہی ہو تو پھر سیر کراتا ہوں معرفت نورانی پہ. جب رسول معراج پہ گئے ہیں تو اجسام پیچھے رہ گئے، روح آگے بڑھی، روح پیچھے رہ گئی، عقل آگے بڑھی، عقل پیچھے رہ گئی. یہ نور وہی پہنچ گیا جہاں تخلیق کائنات سے پہلے تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بہت گہری باتیں ہیں، ہر ایک کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی ہیں. عالم اجسام کیا ہے، عالم ارواح کیا ہے، عالم عقل کیا ہے، عالم علم کیا ہے. جو تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے اس نور کو نور محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. زانے کا نامی ہمیں ان کی تو معرفت ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہم تو بہت ادنا سے ہیں اور بس یہ تو تھوڑی تھوڑی وہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں جو ہمیں تبرک کے طور پہ کچھ کتابوں سے ہم تک وہ چیز پہنچ گئی. ورنہ تو انشاءاللہ اصل عرفان محمد و آل محمد کا ہمیں کسی حد تک جو حاصل ہوگا وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد حاصل ہوگا. اور پروردگار عالم ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب ہم اپنے امام علیہ السلام کی خدمت کریں اور ان سے وہ معرفت نورانیہ کی حدیثیں خود سنیں
کہ اس قسم کی گفتگو ہو مولا سے اور ہم بیٹھے ہیں اور معرفت نورانیہ کے سمندر میں ہم غوطہ زن ہوں جیسے سلمان و بوزر ہوا کرتے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ تو اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا. تو اگر آپ نے انہیں مادہ سمجھ رکھا ہے تو پھر تو آپ کی فکر کے اعتبار سے اور آپ کے مزاج کے اعتبار سے جو آپ سوچتے ہیں وہ صحیح عقیدہ. لیکن ہماری فکر اور ہماری عقل اتنی محدود نہیں ہے. ہماری فکر اور ہماری عقل بہت آگے ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ علی والوں کے دماغ اور دل وہ ہوتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور پروردگار عالم محمد و آل محمد کی معرفت قلوب کے اندر ڈال دیتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ابھی تو ہماری سمجھ میں زیارت کربلا ہی نہیں آئی عزیزان. زیارت کربلا پہ واک کر رہے ہیں نا لوگ، جا رہے ہیں نا، ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن جو تلاش حق میں ہے نا، جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے سامنے کربلا آ رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے. میں غور کر رہا تھا کہ سب سے بہترین ذریعہ اس وقت تبلیغ اسلام کا کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم کربلا کے 80 کلومیٹر کے سفر کو دیکھ لیں تو تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. بس بڑی معذرت خواہی کے ساتھ کہ 2-4 منٹ اضافی لے لیے میں نے، پھر کیونکہ اس کے بعد ایک گیپ ہے، پھر وہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بہت معذرت خواہی کے ساتھ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضمون پھیل جاتا ہے، سمیٹنے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے. تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ 80 کلومیٹر کی واک ہے ہمارے لیے. اگر ہم غور کریں، اس سے بہتر تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے. 80 کلومیٹر پہ جو ہو رہا ہے نا، اسے اگر سارے شیعہ پوری دنیا میں پھیلا دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھوکا نہیں ہے 80 کلومیٹر میں. اور ہر شیعہ اگر سوچ لے جہاں بھی ہم بھوکا دیکھیں گے تو اسے بھوکا نہیں رہنے دیں گے. کتنا بہترین ذریعہ ہے تبلیغ شیعت کا. 80 کلومیٹر کے درمیان کوئی پیاسا ہے؟ اگر ہم کسی کو پیاسا دیکھیں گے تو اس کی پیاس کو دور کر دیں گے اور امام حسین کے نام پر سبیل لگائیں گے. بالخصوص افریقہ میں یہاں تو پانی کی کتنی قلت ہے. تو یہ بہترین پیغام ہو سکتا ہے اور شیعت کو ظاہر کرنے کے لیے پانی کی سبیلیں لگائیں. 18 کلومیٹر 80 کلومیٹر کے درمیان اگر کوئی مریض ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کتنے لوگ خدمت کرنے والے کھڑے ہوئے. ہم عہد کر لیں کہ اگر ہم کسی بیمار کو دیکھیں گے اپنی حیثیت بھر ہم اس کا علاج ضرور کرائیں گے، اور اگر خون کی ضرورت پڑے گی اپنا خون بھی دے دیں گے. کیا اس سے بہترین کوئی تبلیغ ہو سکتی ہے شیعت کی پیغام کو عام کرنے کے لیے؟ یہ جو 80 کلومیٹر کے درمیان ہو رہا ہے نا، وقت سے نماز، میری بہنیں، میری مائیں پردے میں حجاب کے ساتھ سفر کر رہی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اسکول جائیں گے، جب ہم کالج جائیں گے، جب ہم کہیں بھی جائیں گے تو حجاب میں جائیں گے، بغیر حجاب کے نہیں جائیں گے. یہ پورا درس مل رہا ہے عزیزان گرامی. اور مجھے کہنے دیجئے 1400 سال کے بعد بھی اسلام کو جو سر بلند کر رہی ہے شخصیت، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ جو جذبہ ہے خدمت حسین ابن علی کا جو کر رہے ہیں، جو جذبہ ہے وہاں کے مومنین میں، کاش کہ وہ جذبہ ہر شیعہ کے اندر پیدا ہو جائے تو عزیزان گرامی آج شیعت پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے گی اور پیغام عام ہو جائے گا کہ کس جذبے کے ساتھ وہ خدمت کر رہے ہیں. اور جب زائرین چلے گئے تو آنکھوں میں آنسو ہیں کہ مولا ہم آپ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کر پائے جو خدمت کرنے کا حق تھا. اللہ اکبر. 10 دن تک وہ نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، ہر وقت زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور جب موقف خالی ہوتے ہیں نا اور زائر کربلا چلے جاتے ہیں اور راستہ سنسان ہو جاتا ہے تو وہ سب بیٹھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، فرزند رسول ہم آپ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کر پائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پروردگار عالم وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم آقا حسین کے در کی خدمت اسی طرح سے انجام دے سکے. عزیزان گرامی، ہر انسان کی خدمت کا انداز الگ ہوتا ہے. دعا کیا کیجئے اس فرش عزا پہ بیٹھ کر کہ پروردگار عالم ہم سے کچھ حسین ابن علی کے در کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق ادا کر دے اور ہم سے کچھ خدمت لے لے. ہاں عزیزان گرامی، اس لیے کہ جو پہلی فرش عزا بچھائی ہے وہ شہزادی زینب نے بچھائی ہے.
آج پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہے، کس کی دین ہے؟ شہزادی زینب کی دین ہے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں نا، معلوم ہے یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ بھی شہزادی زینب کی خواہش ہے۔ اس لیے کہ جب بی بی زینب چہرم بنانے کے لیے کربلا میں پہنچی ہے تو پھر شہزادی زینب نے بڑا کریا کیا ہے۔ سرکار عالم بیمار خود بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک یہ قافلہ کربلا میں رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ بیبیاں ایک قبر سے دوسری قبر پہ، دوسری قبر سے تیسری قبر پہ جاتی ہیں اور لپٹ لپٹ کے اور تڑپ تڑپ کے روتی ہے، تو مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بی بی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن سرکار عابد بیمار نے سفر کی تیاریاں کی۔ اے پھوپھی جان، اب کربلا سے چلنا ہے، مدینے کو آباد کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان گرامی، تیسرے دن یہ قافلہ چلنے لگا، تمام بیبیاں سوار ہو گئی، لیکن ایک بی بی تھی جو آقا حسین کی قبر پہ بیٹھی ہوئی روتی رہی۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، عابد بیمار آگے بڑھے۔ اے ماں رباب، آپ نہ چلیں گی؟ شہزادی زینب آگے بڑھی۔ اے بھابی جان، کیا آپ ہماری میں سوار نہیں ہوں گی؟ ارے میں کیا کروں گی مدینے جا کر؟ ارے میری مانگ بھی اجڑی، میری کوکھ بھی اجڑی۔ اللہ اکبر۔ ارے میں تو یہی پہ مجاوری کروں گی، ہر روز قبروں پہ روشنی کیا کروں گی، چراغ روشن کیا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ ارے شہزادی زینب نے بی بی کو ساتھ لیا، سرکار عابد بیمار نے سہارا دیا۔ اور عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ بیویاں کس دل کے ساتھ رخصت ہوئی ہوں گی۔ شہزادی زینب کی تمنا تھی، اے میرے بھائی، ارے تیری قبر پر مزار بن جائے، روزے کی تعمیر ہو۔ اے میرے بھائی، ارے تیرے سائے تیری زیارت کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ اے بی بی دیکھیے، ارے کروڑوں کی تعداد میں آج ارے آقا حسین کے زائرین پہنچ رہے ہیں۔ ارے آقا حسین پہ آنسو بہانے کے لیے، ارے جس کے لاشے پہ نہ رونے دیا گیا تھا، آج کروڑوں کی تعداد میں جا کر آقا حسین پہ ماتم کر رہے ہیں۔ ارے ایک دکھیاری ماں ہاتھوں کو اٹھائے زائرین و عزاداروں کے حق میں دعا کر رہی ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ